یہ نور محمد ہیں جو امداد اللہ مہاجر مکی کے استاد ہیں. کہتے ہیں تم ہو اے نور محمد خاص محبوب خدا، ہند میں ہو نائب حضرت محمد مصطفیٰ، تم مددگار مدد امداد کو پھر خوف کیا، عشق کی پر سن کے باتیں کانپتے ہیں دست و پا، اے شاہ نور محمد وقت ہے امداد کا. قیامت کے دن یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنے پیر سے کہیں گے اے شاہ نور محمد وقت ہے امداد کا. کہتے ہیں کہ تم خاص محبوب خدا ہو. اس کو کیسے پتا لگا کہ نور محمد جو ہیں وہ خاص محبوب خدا ہیں اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہند میں نائب ہیں؟ کیا اللہ کے نبی نور محمد کو نائب بنا کر گئے تھے؟ کہیں حدیث میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ ہند میں میرا نائب جو ہے وہ نور محمد صاحب ہیں. کہتے ہیں تم مددگار مدد امداد کو پھر خوف کیا. جب تم میری مدد کرنے لگ جاؤ گے تو پھر مجھے امداد اللہ مہاجر مکی کو کس چیز کا خوف؟ اللہ کہتا ہے کوئی شخص اس وقت کسی کی مدد نہیں کر سکے گا. اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی سے بھی کہہ دیا تھا وَلَا أُغْنِ عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے فاطمہ اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تجھے اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکوں گا. آزر ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو بچانے کے لیے سفارش کریں گے کہ اللہ میری اس میں بڑی رسوائی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہ بچا سکیں گے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہ بچا سکیں گے، اللہ کے نبی اپنے چچا ابو طالب کو نہ بچا سکیں گے. قرآن کہتا ہے کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو کہا جائے گا تم بھی جہنم میں ویسے چلی جاؤ جیسے اور لوگ جہنم میں جا رہے ہیں. ولم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، یہ دونوں انبیاء اپنی بیویوں کو نہ بچا سکیں گے. اور یہاں کہتے ہیں کہ جب تم مدد کرنے لگ جائے پھر مجھے کس چیز کا ڈر ہے؟ مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں. کہتے ہیں آسرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا. اللہ کا آسرا نہیں ہے، آسرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا. تم سوا اوروں سے ہرگز نہیں ہے التجا، بلکہ دن محشر کے جس وقت قاضی ہو خدا، آپ کا دامن پکڑ کر یوں کہوں گا برملا اے شاہ نور محمد وقت ہے امداد. اللہ پوچھنا چاہتا ہے، اس کو پکڑے ہوئے ہے اور یہ اپنے پیر سے کہہ رہا ہے میری طرف سے تو جواب دے، وقت امداد کا ہے، میری مدد کر. مجھ سے اللہ سوال کر رہا ہے. اب یہ کچھ اشعار کلیات امدادیہ کے وہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں جن سے آپ کو پتہ لگے گا کہ ان لوگوں کے عقیدے کیا ہیں. کہتے ہیں یا رسول کبر یا فریاد. اس سے پہلے میں ایک اور حوالہ کہ میں بھول نہ جاؤں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو عقیدہ وحدت الوجود میں شامل کیا جائے. یہ ضیاء القلوب ہے کلیات امدادیہ میں پہلی کتاب، اس کا صفحہ نمبر 18 پر کہتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے. ایک آدمی ذکر کر رہا ہے اللہ کا، اس کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب ایک انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ الف لام جو اللہ پر داخل ہے باقی نہ رہے اور صرف لفظ ہو رہ جائے اور اس مرتبہ پر پہنچ کر سالک سراپائے ذکر ہو جائے اور مرتبہ روح سے ترقی کر کے مرتبہ صرف پر پہنچ جائے گا. اللہ کا ایک آدمی ذکر کر رہا ہے، کہتے ہیں اس طرح ذکر کیا جائے کہ اس میں ذات کے ذکر میں اس طرح متوجہ ہو جائے کہ الف لام جو اللہ پر داخل ہے، اللہ اس میں الف لام ہے اور ہے. کہتے ہیں کہ اس طرح توجہ کرے اس میں ذات کے ذکر میں کہ الف لام جو اللہ پر داخل ہے باقی نہ رہے اور صرف لفظ ہو رہ جائے. اس طرح مرتبے پر پہنچ کر سالک سراپائے ذکر ہو جائے اور مرتبہ روح سے ترقی کے مرتبہ سر پر پہنچ جائے گا اور اس کے بعد اس کو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے، بندہ اللہ بن جائے. اور فنا در فنا کے یہی معنی ہیں، اس حالت کے حاصل ہونے پر وہ سراپائے نور ہو جائے گا. یہ ہے وہ عقیدہ وحدت الوجود
کہ انسان ذکر کرتے کرتے اللہ کے اندر فنا ہو جاتا ہے. حاشیے میں لکھتے ہیں ولایت یعنی جو لوگ ہم کہتے ہیں کہ ولی ہیں، ولایت خدا ہی میں فنا ہونے اور اپنی بقا کو خدا کی بقا سے اور اپنے ظہور کو خدا کے ظہور سے حاصل کرنے کو کہتے ہیں. جب تک کہ وہ اللہ میں فنا نہیں ہو جاتا ولی نہیں بنتا. اللہ میں فنا ہو کر اللہ بن گیا بس اب یہ ولی ہے. تو یہ ہے ان کا وہ عقیدہ ہے وحدت الوجود. آئیے اس کے صفحہ نمبر 90 پر ان کے کچھ اشعار میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. کہتے ہیں یا رسول کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، آپ کی امداد ہو میرا یا نبی حال ابتر ہوا فریاد ہے. سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. چہرہ تاباں کو دکھلا دو مجھے تم سے اے نور خدا فریاد ہے. اب بریلویوں میں اور کیا فرق رہ گیا دیوبندیوں میں کہ فریادیں اللہ کے نبی سے کر رہے ہیں. بریلوی بھی یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد. بریلوی بھی کہتے ہیں اغثنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ. یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فریاد ہے اے اللہ کے نبی آپ سے فریاد ہے. اور اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے مجھ سے فریادیں کرنے والا؟ میرے علاوہ کائنات میں کون ہے جو فریادوں کو سنے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا. جب بھی کوئی پکارنے والا اس کو پکارتا ہے اللہ ہی ہے جو اس کی فریادیں سنتا ہے. اللہ تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں فریادیں سن رہا ہوں. یہاں فریادیں کی کس کو جاتی ہیں؟ ادعونی استجب لکم. اللہ کہتا ہے مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے نبی جب تجھ سے میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں ان کو کہہ دو انی قریب میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان. جب بھی پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. ان کو بھی چاہیے میری بات کو بھی مانے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگ مجھ کو پکارتے ہیں. یہاں حاجی امداد اللہ کہتے ہیں یا رسول کبریا فریاد. اللہ کو پکارنے کی بجائے رسول کو پکار کر کیا کہا جا رہا ہے یا رسول کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے. آپ کی امداد ہو میرا یا نبی حال ابتر ہوا فریاد ہے. سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. کون ہے مشکل کشا اللہ کے علاوہ؟ اللہ ہی مشکل کشا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا، نبی مشکل کشا، ان کا یہ عقیدہ غلط ہے، شرکیہ عقیدہ ہے. یہاں لکھنے والا یہ بھی کہتا ہے کہ چہرہ تاباں کو دکھلا دو مجھے تم سے اے نور خدا فریاد ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں یا اللہ کے نور کا ٹکڑا ہیں تو پھر بریلویوں میں اور دیوبندیوں میں کیا فرق رہا؟ جو یہ نور اور بشر کا جھگڑا دیوبندیوں اور بریلویوں میں چلا کرتا تھا کہ نہیں اللہ کے نبی نور ہیں بشر نہیں. یہاں انہوں نے خود کہہ دیا تم سے اے نور خدا فریاد ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ تو خدا کا نور ہیں. کوئی فرق باقی نہیں رہا ان میں. یہ شرک کے عقیدے رکھنے والے لوگ اور بریلوی شرک کے عقیدے رکھنے والے لوگ ان میں اور ان میں کوئی فرق باقی نہیں رہا. یہ ایک اور کتاب ہے محمد یوسف لدھیانوی کی اختلاف امت اور صراط مستقیم. اس کا صفحہ نمبر 38 ہے. اس پہ وہ باب باندھتے ہیں دیوبندی بریلوی اختلاف. کہتے ہیں تیسرا اختلاف جس کے بارے میں آپ نے میری رائے طلب کی ہے وہ دیوبندی بریلوی اختلاف ہے اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان میں سے حق پر کون ہے. میرے لیے دیوبندی بریلوی اختلاف کا لفظ ہی موجب حیرت ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ بریلویوں اور دیوبندیوں میں اختلاف ہے تو یہ لفظ ہی کہتے ہیں مجھے حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے کہ دیوبندیوں اور بریلویوں میں اختلاف کیسا. میرے لیے دیوبندی بریلوی اختلاف کا لفظ ہی موجب حیرت ہے. آپ سن چکے ہیں کہ شیعہ سنی اختلاف تو صحابہ اکرام کو ماننے یا نہ ماننے کے مسئلے پر پیدا ہوا اور حنفی وہابی اختلاف ائمہ ہدا کی پیروی کرنے نہ کرنے پر پیدا ہوا. لیکن دیوبندی بریلوی اختلاف کی کوئی بنیاد میرے علم میں نہیں ہے. اس لیے کہ یہ دونوں فریق امام ابو حنیفہ کے ٹھیٹھ مقلد ہیں. عقائد میں دونوں فریق امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی کو امام اور مقتدا مانتے ہیں
تصوف اور سلوک میں دونوں فریق اولیاء اللہ کے چاروں سلسلوں قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندیوں میں بیعت کرتے کرواتے ہیں۔ اب کیا اختلاف باقی رہا؟ ہم کہتے تھے کہ یہ لوگ توحید والے نہیں ہیں اور ان کے عقیدے بھی ویسے ہی شرکیاں ہیں جیسے عقیدے بریلویوں کے شرکیاں ہیں، تو لوگ کہتے نہیں دیوبندیوں کے ہمارے علماء بھی یہ کہتے تھے دیوبندیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، کیوں؟ یہ اہل توحید ہیں۔ ان کی اصل کتابیں بول کر کیا بتلا رہی ہیں کہ توحید کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان علماء کو ان کتابوں کو چونکہ انہوں نے پڑھا نہیں، ان کی اصل کتابوں کو ان کے زیر مطالعہ نہیں آئی، لہذا ان کو یہ غلط فہمی رہی کہ علماء دیوبند بھی اہل توحید ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے نبی فرمائے 73 گروہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ کہ 72 جہنمی اور جہنم میں جانے والے وہ لوگ بھی ہو جائیں